السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرشیہ محمدی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا عنوان لے کر حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے واقعہ معراج، سفر معراج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج یعنی معراج کا سفر ہمارے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک نہایت حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اپنے نبی کے بلند و برتر مقام کو واضح کرنے کے لیے اس عظیم الشان معجزے کو ظاہر فرمایا۔ واقعہ معراج سیرت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز واقعہ ہے، جس کے ہر پہلو کی حیثیت نوعیت انوکھی اور نرالی ہے۔ سفر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے معراج کے سفر کا آغاز فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 163 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے معراج کی رات میں براق لایا گیا جو کہ سفید اور لمبا تھا، اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ میں نے اس براق کو حلقے سے باندھ دیا، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعتیں نماز پڑھی، اس کے بعد آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ محدثین لکھتے ہیں واقعہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال ہو چکی تھی۔ اسی سال کے 7ویں مہینے یعنی رجب کی 27 تاریخ کو معراج ہوئی۔ بعض علماء دین کا خیال ہے کہ معراج کب ہوئی اس کا سال بھی نہیں معلوم، مہینہ بھی نہیں معلوم، تاریخ بھی نہیں معلوم، لیکن سارے علماء اس بات سے تو متفق ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، اور سفر معراج کے واقعات سے بھی کسی عالم دین کو انکار نہیں۔ جس وقت معراج ہوئی نہ ہمارے پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے لبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ پھر اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ مبارک چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر اسے حلم، بردباری، دانائی، ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں حلم عطا فرما، بردباری عطا فرما، دانائی عطا فرما، ایمان عطا فرما اور یقین عطا فرما۔ اس کے بعد سواری کے لیے براق لایا گیا۔ براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہجرت کر آئیں گے۔
वहां से चले तो तूरे सीना पर पहुंचे, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातचीत किया करते थे। फिर वहां से बैतुल हम पहुंचे, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर बैतुल मुक़द्दस पर पहुंचे, वहां पर बुराक का सफर खत्म हो गया। यहाँ आप हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो शुरू से आखिर तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकात नमाज अदा फरमाई और तमाम नबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। इसी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया भी कहा जाता है। उसके बाद एक सीढ़ी लाई गई जिस पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर पहुंचे। सीढ़ी को अरबी में मेराज कहते हैं, इसीलिए इस वाक़े को मेराज कहा जाता है। जब सीढ़ी के जरिए आसमान पर पहुंचे तो पूछा गया, कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ। और आपके साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सवाल किया जाता है, क्या उनको बुलाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ। तब पहले आसमान का दरवाज़ा खुलता है और पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जगह लोग फसल काट रहे हैं, जितनी काटते हैं उससे ज़्यादा वो बढ़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हो रहा है? ये कहा गया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। फिर कुछ आगे बढ़े तो देखा कुछ लोगों के सर कुचले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहा गया ये ऐसे सर वाले हैं जिनके सर दुनिया में नमाज के लिए सजदे में नहीं जाते थे, यानी ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। और लोग दिखाई दिए जिनके कपड़ों में आगे पीछे पेबन लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह, मवेशियों की तरह घास चर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? जवाब मिला ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं निकाला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाना चाहा, मगर वो उठा ना सका। फिर उसने उस गट्ठे में और लकड़ियां जमा कर ली और बार बार यही करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन बेवकूफ़ है? जवाब मिला ये दुनिया का वो आदमी है जिसको एक जिम्मेदारी दी गई तो वो उसे ठीक तरह से अदा न कर सका और शौक में दूसरी बहुत सी जिम्मेदारियां लेता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोगों की ज़बान और होंठ खैंचियों से कतरे जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहा गया ये ऐसे मुकर्रिर है जो अपनी ज़बान से गैर जिम्मेदाराना बातें कहते हैं और फितने फैलाते हैं, फसाद फैलाते हैं, यानी लोगों को आपस में लड़ाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक छोटे सुराख से एक मोटा बैल निकाला गया और फिर उसी सुराख में जाने की कोशिश करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? कहा गया ये उस आदमी की मिसाल है जिसने अपनी ज़बान से ऐसी बात कह दी जिस पर पछताया और उसकी तलाफी भी नहीं कर सका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और रास्ता तय किया और वहां देखा कुछ लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या मामला है? कहा गया ये वो लोग हैं जो दूसरों पर लानत मलामत किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए जो तांबे के नाखून वाले थे और वो अपने नाखूनों से अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहा गया ये वो लोग हैं जो दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां क्या करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और लोगों को देखा जिन लोगों के होंठ ऊंटों की जैसे थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये क्या हो रहा है? कहा गया ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाया करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और लोगों को देखा जो लोग पीठ के बल
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا. کچھ لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بہت عمدہ نفیس گوشت رکھا ہوا دیکھا اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا. کچھ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ایسا کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنی بیویوں اور شوہروں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں اور مردوں کے ساتھ حرام کاری کرتے تھے. ایک جگہ ہمارے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہے. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا یہ وہ بدکار عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے سر ایسے بچے باندھ دیے جو اس کے نطفے سے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. وہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو اپنی ہی شکل کے آدمی سے ملاقات ہوئی. بتایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے رسول اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہی آگے بڑھے یہاں تک کہ بارگاہ رب العالمین تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی اور یہ سب تحفہ عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں دیے گئے تھے. پہلا تحفہ تھا روزانہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی. دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں اسی موقع پر عطا کی گئی اور فرمایا گیا جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں 1 نیکی لکھی جائے گی. جب اس ارادے پر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں ملے گی. جو برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک اس پر عمل نہ کر لے اس کے نام اعمال میں برائی لکھی ہی نہیں جائے گی اور برائی کرنے پر صرف 1 بدی ہی لکھی جائے گی. وہاں سے واپس ہوئے تو پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکے گی، جائیے کم کرائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے نماز کم کرنے کی درخواست کی. 10 نمازیں کم کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. آپ پھر گئے. اس طرح 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا نمازیں تو لوگ 5 وقت پر ہی پڑھیں گے لیکن ان کو اجر و ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ہی ملے گا. وہاں سے سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس تک آئے. یہاں پھر سارے انبیاء موجود تھے. فجر کی نماز ادا کی گئی اور اس کے بعد براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے. یہ پورا سفر رات کے ایک حصے میں انجام پا گیا جبکہ مکے سے بیت المقدس صرف جانے میں 2 مہینے لگتے تھے. صبح کے وقت جب لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. ابو بکر صدیق نے ایک ترکیب بتائی. پوچھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دیا. میں اسے دیکھتا جاتا اور ہر چیز کے متعلق بتا دیتا تھا. یہ سن کر وہ لوگ جو بیت المقدس جا چکے تھے سوچنے لگے کہ اگر یہ وہاں گئے نہیں تو اس کے متعلق کیسے بتا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی وہ معراج کا واقعہ سن کر ایمان لائے، اور جو ہدایت سے محروم رہے وہ صرف سوچتے ہی رہ گئے۔ آخر میں ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے۔ کیا ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں شریعت کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ہماری خبر میں نہیں آئے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو 5 وقت مقررہ میں نماز ادا کرتے ہیں؟ ہم نے تو سن لیا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے سر کچلے جائیں گے، مگر کیا ہم وقت پر نماز ادا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں؟ نہیں، نماز کا وقت نکلا جاتا ہے اور ہم دنیا کی مصروفیات میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم سب آج سے عہد کریں گے کہ اذان ہوتے ہی ہر کام چھوڑ کر پہلی فرصت میں نماز پڑھ کر دوسرے کام کریں گے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ 100 روپے میں سے صرف اور صرف 2.5 روپے کے حساب سے دینا ہے، جس کا حق اس کو ادا کریں گے۔ ہمارے مالوں میں برکتیں بھی آئیں گی۔ ہمارا مال ہاسپٹلوں میں، دواخانوں میں، بیماریوں میں، غیر ضروری جگہوں پر خرچ ہی نہیں ہوگا، اور ہم ساتھ ہی ساتھ بیماریوں کی تکلیفوں سے بھی بچ جائیں گے۔ ہم سب ایسی گفتگو نہیں کریں گے جس سے فساد پھیلے، جس سے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوں۔ ہم ایسی گفتگو نہیں کریں گے جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایسے فیصلے نہیں کریں گے جس سے حقدار کا حق مارا جائے۔ ہم ہمیشہ سچ بات کہیں گے، حق بات کہیں گے، انصاف کریں گے۔ بیٹوں کی محبت میں بیٹیوں کا حق نہیں ماریں گے، اور نہ ہی بیٹیوں کی محبت میں بیٹوں کی حق تلفی کریں گے۔ زندگی میں اگر بیٹے کو 100 روپیہ دیتے ہیں تو بیٹی کو بھی 100 روپیہ دینا ہے۔ اگر ہم اپنے بیٹوں پر 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو بیٹی پر بھی 100 روپیہ خرچ کرنا ہی ہے، ورنہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم کسی کو ناجائز برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں نہیں کریں گے، ہم یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے، ہم بیویوں کا مال، بہنوں کا مال، بیٹیوں کا مال، ماؤں کا مال ناجائز طریقے سے نہیں ہڑپ لیں گے، کیونکہ بیوی کچھ کہہ نہیں سکتی، اپنے مال کے بارے میں سوال نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی سوال کر بھی دے تو اس کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ طلاق کے ڈر سے وہ عورت تو فی الوقت اولاد کی صورت دیکھ کر خاموش ہو جائے گی، مگر یاد رکھو دنیا کے تمام شوہر جو اپنی بیویوں کے مالوں کو ناجائز ہڑپ لیتے ہو، قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کرے گی تو تب قیامت میں کہاں سے لا کر دو گے؟ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں اور سارا مال جائیداد سب بیٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیا کے سارے ماں باپ ذرا سوچئے، بیٹی اس دنیا میں خاموش ہو جائے گی کہ اگر میں نے اپنا حق مانگا تو ماں باپ اور بھائیاں ناراض ہو جائیں گے، مگر جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے اور اس وقت اس بیٹی کو کہاں سے لا کر اس کا حق ادا کرو گے؟ یاد رکھیے، جن بیٹوں میں آپ بیٹیوں کا حق تقسیم کرتے ہو نا، قیامت کے دن یہ بیٹے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بہنوں کا حق کھانے والوں، ماں باپ کے مال پر سارا حق اپنا سمجھنے والے بھائیوں، بہنوں کو ان کے حق سے محروم کرنے والے بھائیوں، دنیا میں بھی خرابی ہی ہے اور آخرت کے عذاب سے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہنوں کے حق کا سارا مال ہاسپٹلوں میں، دواخانوں میں، بیماریوں میں چلا جائے گا۔ اولادیں نافرمان نکلے گی، چور نکلے گی، ڈاکو نکلے گی، شرابی نکلے گی، زانی نکلے گی، سوائے افسوس پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔
اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لاچار و محتاج کر دے گا اور مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے، بدکاریوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تاکہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کامیاب و کامران رہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو ہر برائی سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی کے لیے دعا مانگی ہم سب کے حق میں اسے قبول فرما اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو کسی کا بھی حق ناجائز طریقے سے ہڑپ لینے سے بچا لے۔ ہم سب کو حقداروں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو وقت مقررہ پر 5 وقت نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو اپنی زندگیوں میں سنت نبوی کے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔